السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد، ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود السلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے کلاس رہے گی، 24 سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو قصص ہم پڑھ رہے ہیں، اور ان قصص کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، تو اے اللہ ہمیں ایسی عقل، ایسی شجاعت نصیب فرما، ایسا فہم نصیب فرما کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کر سکیں، اس پر ایمان لا سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے کیا، گویا کہ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے انبیاء علیہ السلام کے قصص میں عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ تو اس میں کیا عبرتیں اور نصیحتیں ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے قصے اور الگ الگ جگہ میں آئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا اور بھی پچھلے بار ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے اور ہر جگہ الگ اینگل سے الگ بات کہی جاتی ہے، الگ وصیت اور نصیحت ہوتی ہے۔ ان کلاسوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی ایک نبی کے یا ایک داعی کے کیا اوصاف ہونا چاہیے، وہ ذکر چل رہا ہے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی دی، آپ کی تعریف فرمائی کہ میں نے تمہیں چنا ہے اور تمہاری تربیت کیا ہے، اور پھر یعنی آپ کو وحی دے دی گئی، معجزہ دیا اللہ رب العزت نے، اور چند نصیحتیں فرمائی کہ جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنیے، اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اور شرک سے اپنے تعلق کو ختم کر دینا ہے، یعنی توحید کی وحی پہنچائی گئی، اور اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرنا ہے، اور آخرت، فکر آخرت میں جینا ہے، اور یہ ہمارے لیے اصل میں نصیحتیں ہیں، اور کسی ایسے شخص کی ہمیں بات نہیں ماننا ہے، ایسے انسان کی بات نہیں ماننا ہے جس کا دل ایمان سے خالی ہے، آخرت کے یقین سے خالی ہے، ورنہ کیا ہوگا، ہم صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے اور ہم تباہ اور برباد ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ معجزے دیا اللہ رب العزت نے، تو اس معجزے سے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی صفت پتہ چلی، آپ کی اوصاف پتہ چلی، آپ کی کوالٹی پتہ چلی، کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ڈرو نہیں، رک جاؤ، اسے پکڑ لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے کلام کے اوپر، آپ کے حکم کے اوپر یا آپ کی بات کے اوپر پورا توکل تھا کہ میرا رب کہہ رہا ہے اور اس نے جو کہہ دیا بس وہ ہو کر کے رہے گا، تو پورا توکل تھا۔ دوسرا، اللہ کی اطاعت تھی آپ کے اندر بھری ہوئی، کہ ایسا مضر جانور ہے، سانپ کے جیسا، جو دشمن ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ پر توکل کہ اللہ نے کہہ دیا ہے، اور پھر اسے پکڑ لیا۔ یہ تھے داعی کے اوصاف۔ اب یہ ذاتی طور پہ تو ساری چیزیں کمپلیٹ ہے، یعنی علم بھی ہے، عمل بھی ہے، یقین بھی ہے۔ علم تھا نا اللہ کی ذات پر، اس لیے تو توکل تھا کہ اللہ کا حکم ہے، تو علم ہے اور اس پر یقین بھی ہے اور عمل بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو وہ کیا چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، وہ آج ہم کلاس میں دیکھیں گے۔
یعنی ذاتی طور پر ہم نے علم حاصل کر لیا، الحمدللہ اس پر یقین بھی ہو گیا، اللہ نے ہمیں ایمان بھی عطا کر دیا اور ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، یہ بیسک چیز ہے، یہ تو چاہیے ہی. اور اگر یہ نہیں ہے، مطلب یہ داعی کے اوصاف ہے، اگر یہ اوصاف نہیں ہے تو کام کر ہی نہیں سکتے. علم کے بغیر تو کسی حالت میں کام نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت نبی مکرم نے منع کر دیا. کیا کہا آپ نے کہ میری بات تمہارے پاس امانت ہے اس وقت تک جب تک اسے لوگوں تک نہ پہنچا دو. تو میری بات امانت ہے، یعنی نبی کی بات ہے تو اسے پہنچانا ہے. ہمیں اپنی بات پہنچانے کی اجازت نہیں دی گئی، ہمیں کسی اور علم کو پہنچانے کی اجازت نہیں دی گئی دعوت کے لائن سے، یعنی دین کو کہہ کر کے کسی اور علم کو پہنچانے کی دعوت نہیں دی گئی، یا حکم نہیں دیا گیا، آرڈر نہیں دیا گیا، یا اجازت نہیں دی گئی. ہمیں یہ اجازت دی کہ میری بات امانت ہے، یعنی قرآن اور حدیث ہمیں پہنچانے کی اجازت دی گئی ہے. تو قرآن حدیث ہوگا نہیں تو ہم بلائیں گے کس کی طرف؟ تو سب سے پہلے ہمیں اس کا علم ہونا، جو پہلی کلاس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کا ہمیں صحیح معنوں میں اس میں کمانڈ ہونا چاہیے کہ کون شخص ہمارے سامنے اور ہم اس کو کیا دعوت دیں گے. تو داعی کے اوصاف میں سب سے پہلی چیز اس کا علم ہو، پھر اس علم پر یقین ہو. اور ویسے بھی علم یقین کا ہی نام ہے. جب علم آتا ہے، اللہ کی معرفت آئے گی تو یقین آنا ہی ہے. تو علم ہو، اس پر یقین ہو اور عمل ہو، اور جب یقین ہوگا تو عمل بھی ہوگا. اب ہم دوسری اسٹیپ پر چڑھیں گے کام کرنے کے لیے، دعوت کے کام کے لیے. تو پھر کن چیزوں کی ضرورت آتی ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز میں موسیٰ علیہ السلام کے اس بیان کو کر کے اور ہمیں نصیحت کی ہے، یا ہمیں ہمارے لیے کیا عبرتیں ہیں. آیت نمبر 24، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهب الى فرعون انه طغى. اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنا دیا، معجزے عطا کر دیے، یعنی پوسٹ بھی مل گئی اور معجزے بھی مل گئے، طاقت بھی مل گئی. عاجز کرنے کی چیز. اب اللہ رب العزت کام دے رہا ہے، اور کام بھی کیا ہے؟ تم فرعون کی طرف جاؤ. بے شک وہ شرکس ہو گیا ہے. کیا شرکسی کیا اس نے، اور کون فرعون؟ شرکسی اس نے یہ کیا کہ اپنی ذات پر بھی ظلم کیا اور مخلوق پر بھی ظلم کیا. ذات پر یہ ظلم کیا کہ اللہ رب العزت نے اسے دولت دے دی، یعنی اس وقت کے بادشاہوں پر، مطلب سب سے بڑی بادشاہت اسی کی تھی، اور بھی بادشاہ تھی لیکن اس کی سب سے بڑی بادشاہ تھی، سب سے بڑی سلطنت تھی. تو اللہ رب العزت اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ کچھ دے دیتا ہے تو اس پہ اس کو تکبر آ جاتا ہے، اور بادشاہت جیسی چیز مل جائے تو اور زیادہ تکبر آ جاتا ہے. اکثر ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ کئی انبیاء بھی بادشاہ ہوئے ہیں اور ان کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی، اور ہو بھی نہیں سکتی انبیاء کے اندر اور مومن کے اندر نہیں ہوتی. تو اسے بادشاہت مل گئی تو اس قدر یہ غرور اور تکبر کے اندر بھر گیا کہ یہ خود اپنے آپ کو رب کہنے لگا. میں خود دنیا کا پالنہار ہوں، چلانے والا ہوں، اور اپنی عبادت بھی کروانے لگا. تو گویا کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کر لیا، شرک کر کے اور شرک کروا کر کے. اور دوسرا ظلم یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے بیٹے یعنی یعقوب کے بیٹوں پر، جو بنی اسرائیل مصر میں آ کر کے آباد ہوئے تھے یوسف علیہ السلام کے دور میں، یعقوب علیہ السلام اور ان کے سارے بچے، یہ ایک آبادی بہت بڑھ گئی. تو ان کے اوپر اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا. ظلم ایسا کہ ان کو نوکر بنا لیا، ان کو قید جیسا کر لیا اس کے ملک میں، اور ان سے وہ کام کرانا جو جانوروں سے کرائے جاتے ہیں. اور جانوروں کو کتنا کھلاتے ہیں؟ اتنا کھلایا جاتا ہے کہ اتنی طاقت رہے اور یہ ہمارا کام کرے. تو ان کو اتنا کھانا دیا جاتا تھا، اور دن رات ان سے محل بنوانا، اینٹ اور گارے کا کام کروانا اور مارنا، بس اسی طریقے کا ان کے یوز تھا. اور یہاں تک ان کے اوپر سرکشی تھی کہ پوری دنیا میں کوئی ان کی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا بنی اسرائیل کی. کہ بادشاہ کو خواب دکھا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں جو اس کی سلطنت کو ختم کرے گا، اس کا تعبیر لوگوں نے یہ نکالا. تو اس نے کھلے عام یہ اعلان کر دیا کہ جو لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اسے قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑو. یہاں پہ میں صرف ہلکا سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس قدر سے ظلم کر رہا تھا وہ. تو اللہ رب العزت نے
کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکشی کر رہا ہے. تو حکم اللہ رب العزت کی طرف سے کیا کیا گیا؟ ظلم کو روکنے کا. اور ظلم دو چیز کا نام ہے، ایک اللہ رب العزت کے علاوہ مخلوق کی عبادت، یہ بڑا ظلم، اور دوسرا انسانیت کے اوپر ظلم. تو یہ دونوں ظلم کو روکنے کا کام ایک مومن کا ہے. ہم نے صرف ایک ظلم سمجھا ہے کہ ہم دین کو پہنچا دیں، بس یہ ختم. انسانیت کے اوپر بھی جو ظلم ہو رہا ہے، انسان نہیں روکے گا، انسان نہیں بولے گا، کون بولے گا؟ اور پھر اس کے لیے مدد آئے گی. اچھا، دوسرے پہلو پہ ہم دیکھیں کہ فرعون کی طرف جاؤ. یہ فرعون کون ہے؟ یہ اس وقت کا بادشاہوں میں سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑی سلطنت، اور یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے خون کا پیاسا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ انہیں قتل کیا جائے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے دو قبطیوں کو اور بنی اسرائیل کو ہٹانے میں ایک شخص کو ہاتھ لگ گیا، جس سے وہ مر گیا. تو اس دھوکے سے جو قتل ہوا تھا اس کے لیے یہ ڈھونڈا جا رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک ہم ہیں جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ، اور جہاں پر ہم ہیں وہاں پہ ہمیں پوری آزادی ہے. آرٹیکل 25 ہمارا جو ہندوستان کا قانون ہے، اس میں ہمیں 3 آزادی ہے. الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ ہم جس مذہب پہ چاہیں اس مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، اور یعنی اس کا اعلان کر سکتے ہیں. جس مذہب پہ چاہیں اس مذہب کا ہم اعلان کر سکتے ہیں کہ میں فلاں ہو گیا، یعنی میں سناتن دھرم میں آ گیا، یا میں عیسائی ہو گیا، یا میں مسلمان ہو گیا، ہم اعلان کر سکتے ہیں. دوسرا، اعلان کے ساتھ ساتھ ہم اس پر پریکٹس کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، یہ بھی ہمیں آزادی. اور تیسرا، ہم اس کا پرچار اور پرسار بھی کر سکتے ہیں. لیکن آزادی ہے، قانونی طور پر آزادی. لیکن یہاں پر کتنی بڑی مثال اللہ رب العزت نے لے کر کے آئی کہ یہ وہ موسیٰ ہے کہ جو تنے تنہا ہے، راستہ بھول کر کے ایک راستے میں رکے ہوئے ہیں، اور کوئی ان کے پاس طاقت، کوئی افراد، کچھ نہیں. اور ظلم کے خلاف اللہ رب العزت نے اکیلا کھڑا کر رہا ہے، جبکہ یہ خود ان کی نظر میں مجرم ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا. خالق کا حکم ہے، رب کا حکم ہے، اپنے مالک کا حکم ہے، فوراً تیار. جبکہ جا تو رہے تھے وہ چپکے سے کہ اپنے والدین سے اور رشتہ داروں سے مل جائیں گے، لیکن نہیں، ایسے نہیں جانا ہے. اللہ رب العزت نے پہاڑ پر بلا کر کے خبر دی کہ اب آپ کا مقصد الگ ہے. اب آپ کو بنی اسرائیل کو آزاد بھی کرنا ہے اور فرعون کو دعوت بھی دینا ہے. تو فرعون کی طرف جا، بے شک وہ شرکس ہو گیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو شرکس ہو جائے، جو انسانیت پر بھی ظلم کرے، جو اپنی ذات پر ظلم کرے، یعنی شرک اور بدعت کرے، اور اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال کر لے، اس کے طرف دعوت دینے جانا ہے. نیک لوگوں کی طرف کیا دعوت دینے جائیں گے؟ دوسرا، تو جب یہ حکم دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کیا، اور اب دعا کی. دعا یعنی کچھ مانگنا یعنی ڈیمانڈ کرنا. کیا ڈیمانڈ ہے؟ دعوت کے کام کے لیے کیا ڈیمانڈ ہونا چاہیے، وہ ہم دیکھتے ہیں. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال تو کہا، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. سینے کو کھول دے. اور سینے کا بند ہونا کیا ہوتا ہے؟ دل کی گھٹن، کام نہ کر پانا، خود ہی ڈپریشن میں چلے جانا، خود بھی احساس کمتری کا شکار ہو جانا، خود ہی جا کر کے آواز نہ نکلنا. یہ ہوتی ہے دل کی گھٹن، کہ خود اپنے آپ سے گھٹے ہوئے. اور شک کے صدر
یعنی دل کا کھول دینا. اللہ رب العزت مجھے کھول دے. رب اشرح لی صدری، میرے دل کو کھول دے. اس کے بہت وسیع معنی ہیں. چند آیتیں میں آپ کو لکھا رہا ہوں، ان آیتوں پہ آپ غور و فکر کریں، اس کی تفسیر دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا بھی کریں. سورہ آل عمران آیت نمبر 159 اور سورہ علم نشرح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم نشرح لک صدرک کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں سورہ انعام آیت نمبر 125 اور سورہ زمر آیت نمبر 22، سورہ نحل آیت نمبر 106. اس پہ غور کریں. یعنی دل کے اندر اطمینان اور سکون آ جائے، کانفیڈنس لیول آ جائے، جمع اور ٹھہراؤ آ جائے، وسعت آ جائے، دل کے اندر نرمی آ جائے. جیسے نبی مکرم کی شان میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے آپ کے دل کو نرم کر دیا. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اور اللہ نے کہا بھی کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ ہوتے. وسعت ایسی کہ طائف کے اندر لوگ مار رہے ہیں اور پاور بھی مل گیا. جبرائیل علیہ السلام آ گئے فرشتوں کے ساتھ کہ حکم کریے ہم پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیں گے. لیکن وسعت اتنی کی خون سے سنے ہوئے ہاتھ لے کر کے بارگاہ میں اٹھاتے ہیں اللہ کی اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے. کیسی وسعت ہے. دشمن ہے سراسر. ہماری اولاد بھی اگر ایسا کرے تو ہم اس کے لیے بھی بد دعا کریں، ہم اس کو بھی مارنے کی کوشش کریں. لیکن اس قدر وسعت کہ مکہ کے اندر روزانہ لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور رات میں اٹھ کر کے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں سے مل کر کے یہ دل کا کھل جانا، یعنی رب اشرح لی صدری، میرے دل کو کھول دے. کسی بھی قسم کا کوئی آڑ، کوئی ڈر، کوئی کسی بھی مطلب بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. اللہ رب العزت مجھے بھی اس کو سمجھنے کی توفیق دے، مجھے بھی اللہ علم عطا فرمائے اور آپ لوگ بھی ان آیتوں کے روشنی میں اسے دیکھیں. دوسری چیز مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے. سبحان اللہ. مطلب آسان کوئی کام نہیں ہے. ایک پانی کا گلاس جو آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اس کو اٹھانے کی بھی طاقت نہیں، کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں. لیکن اللہ اگر طاقت دے دے تو ہم کھڑے کیا دوڑ سکتے ہیں. تو کوئی کام آسان نہیں ہے، لیکن جسے اللہ آسان کرے. اس لیے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. ابن حبان حدیث نمبر 24217 صحیح ابن حبان صحیح حدیث ہے 24217. رب کیا کہا؟ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. کہ کوئی کام آسان نہیں ہے اللہ مگر جسے تو آسان کر دے. تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلی چیز، اور یہ تین چیز اپنے اندر کے لیے مانگ رہے ہیں، باہر کے لیے نہیں. سب سے پہلی چیز مانگی آپ نے کہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے. یعنی یہ کام آسان نہیں ہے. اگر اللہ آسان کرے گا تو پھر یہ اس کے اندر کوئی مشکل بھی نہیں. جا کس کے پاس رہے؟ دنیا کے بڑے بادشاہ کے پاس جو خود ان کا دشمن ہے اور اللہ رب العزت سے مدد مانگ رہا ہے. تو مدد کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رات میں بھی اٹھ کے اپنے خالق کے سامنے حاضر ہوں اور اپنا تعلق باللہ مضبوط رکھیں. اچھا، دوسری یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ، یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کام کو آسان کر. میرا کام کہا آپ نے، مطلب موسیٰ علیہ السلام کا یہ ان کا اپنا کام تھا. کیا ہم نے اس کو اپنا کام سمجھے؟ اگر ہم نے اس کو اپنا کام نہیں سمجھے ہیں تو یہ دعا پڑھنے کے پہلے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے کہہ کیا رہے کہ اللہ میرا کام آسان کر دے. ہم نے اپنا کام اس کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے تو اس کو انبیاء کا کام سمجھا ہے، ہم نے تو اس کو علماء کا کام سمجھا ہے.
ہم نے تو اس کو فلاں دائیوں کا کام سمجھا ہے، ہم نے اس کو اپنا کام کہاں سمجھا؟ ہم نے تو اپنا کام سمجھا ہے کہ بیوی کا حکم یہ ہمارا کام ہے اس کا پورا کرنا، یا بیوی نے یہ سمجھا کہ شوہر کے حکم کا پورا کرنا یہ میرا کام ہے، بچوں کی ضرورت کا پورا کرنا یہ ہمارا کام ہے، آفس کا کام کرنا یہ ہمارا کام ہے، دکان کا کام کرنا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور اگر ہم مومن ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ کام بھی ہمیں دیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے اس کے لیے، تمہاری پیدائش کا مقصد ہے، تمہاری جماعت ہونے کی حیثیت سے تمہاری جماعت ہونے کا مقصد ہے، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اس کام کو جب اچھا ہم یہ سب کام اپنے کام سمجھتے ہیں، بیوی کے حکم کو پورا کرنا اپنا کام سمجھتے ہیں، بچوں کی ضرورت کو پورا کرنا اپنا کام سمجھتے ہیں، آفس کا کام ہو، دکان کا کام ہو، یہ ہم اپنا کام سمجھتے ہیں، تو یہ سارے کام ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنا کام سمجھتے ہیں۔ جس دن دل سے ہم اپنا کام اس کام کو بھی سمجھ لیں گے کہ انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانا اور دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچانا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ انسانیت جو آج شراب پی کے، جوا کھیل کے، مرڈر اور چوری کر کے اور پریشان حال گھوم رہے ہیں، اس کا وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ آپ اور میں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ان کا علاج ہے اور ہم علاج نہیں کر رہے، ہمارے پاس علاج نہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اس میں دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، تو گویا کہ ہمارے پاس علاج ہے۔ اگر ہم یہ پیغام کو پہنچائیں تو یہ شراب، جوا، مرڈر، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے، اور چھوڑیں۔ مکہ کے اندر دیکھ لیں آپ، مدینہ کے اندر دیکھ لیں، اور اس دور میں اور جب بھی اس کام کو لوگوں نے لے کر کے اٹھائے تو معاشرے سے، سماج سے، خاندانوں سے برائیاں ختم ہوئی ہے۔ تو یہ چیز ہے ہمارے پاس، اس کے بعد بھی ہم یہ کام کو نہ کریں تو کتنے بڑے مجرم ہوں گے۔ تو میرا کام ہے یہ، جس دن ہم یہ سمجھ لیں گے یہ میرا کام ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمارے اوپر کام کو کھولے گا، ہمیں ذریعہ بنائے گا۔ کام تو اللہ ہی کرتا ہے، دلوں کے اندر تو اللہ ہی بات ڈالتا ہے، ہدایت بھی اللہ دیتا ہے، دل کو نرم بھی اللہ کرتا ہے، لیکن ہم پر احسان کر دے گا اللہ کہ ہمیں راستے میں کسی کام کے کرنے کے لائق کر دے گا، ہم سے کچھ کام لے لے گا، یہ اللہ کا احسان ہو جائے گا۔ کب ہوگا؟ جب ہم اس کو اپنا کام سمجھیں گے، جب ہم اپنے اندر وہ صفات کو پیدا کریں گے، جو 3 صفت پہلے آئی ہے، چلیں علم ہو، ایمان ہو اور عمل ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں، بات رکھ رہے ہیں کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے، کیونکہ کوئی کام آسان نہیں مگر جس سے، تو اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی لکنت کو کھول دے۔ کیوں کھول دے؟ یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو بات کا سمجھانا مقصد ہے، جیت ہار مقصد نہیں ہے۔ تو تیسری چیز آپ نے مانگی زبان کی وسعت، کہ میری زبان ایسی ہو کہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ اچھا، ان کی زبان میں اصل میں لکنت تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ فرعون کے گھر میں انہوں نے انگارہ اپنے منہ میں رکھ لیا تھا جس سے زبان جل گئی تھی، تو زبان میں لکنت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے آپ کو ہی چنا، اور اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو کوئی چیز آڑ نہیں ہے، اگر یہ کوالٹی ہے تو آپ کام کر لیں، اور زبان میں لکنت نہیں ہے، بہت اچھا فلو ہے، لیکن اگر یہ کوالٹیاں نہیں ہیں، علم نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو یہ فلو کوئی کام نہیں ہے۔ تو زبان کی لکنت کو کھول دے۔ اچھا، زبان کیا چیز ہے؟ دیکھیے، یہ جو 3 ڈیمانڈ رکھی گئی ہے یا دعا کی گئی ہے، یہ دعا بہت قیمتی ہے۔ ایک تو دل کے اندر کی جو وسعت ہے وہ بڑھ جانا، یعنی دل کا کھل جانا، رب اشرح لی صدری، صدر کا کھل جانا، ویسر لی امری۔ اچھا، صدر کے کھل جانے کے تعلق سے ایک حدیث بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کل پچھلی کلاس میں بتائی گئی تھی
کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. یہ بھی جا کر کے وہیں ٹچ ہوگی کہ دین کی سمجھ دیتا ہے، وسعت دے دیتا ہے دل کے اندر. اور میرے کام کو آسان کر دے تو اللہ آسان کر دے تو پھر تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، پھر تو بڑے سے بڑے شخص کے سامنے بھی جا کر کے ہم بول سکتے ہیں. اور تیسری بات جو رکھ رہے ہیں وہ ہے بات کا سمجھ پانا. یہ سب سے بڑی کمزوری آئی ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر. اور اس پر جب آپ ریسرچ دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ زبان ہماری وہی ہے جو ہمارے سامعین کی ہے تو ہم 70% کامیاب ہو جاتے ہیں. پھر بچی ہوئی چیز ہمارے علم کے اوپر، ہماری سمجھانے کے طریقے کے اوپر رہے گی. زبان اتنی اہمیت رکھتی ہے اور مسلمانوں کو زبان سے توڑا گیا. 600 ہجری تک ہمارے مدارس یعنی دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم ایک ساتھ ہوا کرتی تھی. یعنی جو جنریشن نکل رہی ہے وہ ایک جیسی پڑھائی کر کے نکل رہی ہے تو عالموں کو دوسری فیلڈ والوں کو سمجھانا اور سمجھنا دونوں کے لیے آسان ہوا کرتا تھا. ابھی کیا ہو گیا، مدارس الگ ہو گئے، وہاں کی لینگویج الگ، اسکولز الگ ہو گئے، وہاں کی لینگویج الگ. اب جب ہمارے علماء کہتے ہیں تو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہماری وہ لینگویج ہی نہیں ہے. اور ہم جو کہہ رہے ہیں بعض دفعہ تو بعض علماء اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آج آپ میری جو بات سن رہے ہیں اس میں وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، ورنہ عالم کے سامنے ان کی پیر کی دھول بھی نہیں ہوں. میرا جو بیان ہے میں خود سمجھتا ہوں کہ میں جو تفسیر کر رہا ہوں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی اگر ایک عالم اس کو بیان کر دیتا، لفظوں کو اگر کھول دیتا. تو یہ سب سے، اور میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ اب عوام کے سامنے جانے والے ہیں. اور جب آپ عوام کے سامنے جائیں گے، ایک دودھ بیچنے والا ہے، ایک لکڑی کاٹنے والا ہے، ایک گھر کے اندر کام کرنے والی ہے، ایک مزدور طبقے کا انسان ہے، آپ جب ان کے سامنے جائیں تو سب سے اہم چیز جو آپ کے پاس رہے گی ایمان علم و تقوی کے بعد وہ رہے گی آپ کی زبان، کہ آپ اس زبان میں بات کریں کہ وہ سمجھ سکے. اور شیطان یہی پہ بات کو لاتا ہے. جب ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا امپریشن پڑنا چاہیے تو ہم انگلش زیادہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں یا اردو زیادہ بولتے ہیں یا عربی کو ملا کر کے کچھ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کو ایسا لگے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے تو وہ بہت بڑا عالم سمجھ لیتا ہے. آپ کا مقصد ہو گیا پورا. آپ نے کیا کہا، نہ یہ آپ کا مقصد تھا کہ وہ سمجھ لے اور اسے سمجھا بھی نہیں. آپ کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. آپ اس کے اوپر امپریشن ڈالنا چاہتے تھے کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت انگلش جاننے والے ہیں، بہت عربی جاننے والے ہیں، بہت اردو جاننے والے ہیں. اس نے وہ سمجھ لیا. لیکن یہاں کیا کہا، اے اللہ میری زبان کی لکنت کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. تو ہماری نیت یہ ہونا چاہیے کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں وہ میری بات کو سمجھے. تو وہ کب سمجھے گا؟ جب ہم اس کی زبان میں بات کریں، اس کی زبان میں. اب سیرت سے میں آپ کو ایک بہت قیمتی نکات بتاتا ہوں. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے، ان کی تربیت چل رہی ہے. اللہ رب العزت نے ایسے گھر کے اندر آپ کی ولادت کی کہ آپ کے والد کا سایہ آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے سر سے اٹھ گیا. کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ آپ کو بچپن سے مضبوط کیا جا رہا تھا آندھی اور طوفان سے لڑنے کے لیے. اب آپ مکہ سے نکالے جا رہے ہیں کیونکہ جب والد کا انتقال ہوتا ہے نا تو بیٹا اسی وقت یوں سمجھیے کہ ذمہ دار بنتا ہے. آپ کو پہلے سے ذمہ دار بنایا گیا. پھر وہاں کا یہ ماحول تھا کہ گاؤں میں پہنچایا جاتا تھا بچے کے لیے کہ پرورش کے لیے. تو گاؤں میں جس گھر کا انتخاب کیا وہ سب سے غریب گھر. اللہ دکھا رہا ہے کہ پالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. اللہ پر یقین مضبوط بن رہا ہے. یہ بہت ساری اس میں نکات ہے، میں اپنے پوائنٹ پر آتا ہوں. اس گھر کا انتخاب کیوں کیا اللہ رب العزت نے؟ تاریخ کی کتاب پڑھیں تو آپ کو دو قیمتی بات پتہ چلے گی. کیا نام تھا جن خاتون نے آپ کی پرورش کی تھی؟ حضرت حلیمہ.
سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہ گھر اس شہر کے اندر سب سے غریب گھر تھا. دوسرا، ان کی زبان سارے قبیلوں کے اندر مانی جاتی تھی، مطلب زبان بہت اچھی تھی. اور گاؤں میں پہنچانے کا مقصد دو ہوا کرتا تھا. ایک تو صحت اچھی بنے گی، آب و ہوا اچھی رہتی ہے، ایٹماسفیئر اچھا ہوتا ہے، ساری چیزیں شدھ ملتی ہے گاؤں کے اندر. اور دوسرا کہ وہاں کی لینگویج اچھی ہوتی ہے. تو آپ کو لینگویج کا کمانڈ دلایا گیا. یہ ساری چیزیں تدبیر جو ہے سب اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار بہت پیاری تھی. جس بھی لیول کا شخص آپ کے سامنے آ کر کے بیٹھتا تھا، غریب طبقے کا ہو، ان پڑھ ہو، کیسا بھی ہو، وہ آپ کی بات کو بہت آسانی سے سمجھ لیتا تھا. اور ویسے بھی عربی زبان کے اندر اللہ رب العزت نے زبان کے اندر ویسے ہی بھی بہت تاثیر رکھی ہے. مطلب بہت عربی ہی ایک ایسی لینگویج ہے جو دلوں کے احساس کو پوری طرح بیان کر پاتی ہے. اس لیے عربی کہتے ہیں کہ جو عربی نہیں وہ اجمی ہے، یعنی گونگا ہے. وہ اپنے احساسات کو بیان ہی نہیں کر سکتا، اس کے پاس الفاظ ہی نہیں. جیسے ابھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بات کو، تو بیچ میں انگلش بھی بول رہا ہوں، اردو بھی بول رہا ہوں، عربی بھی، اور سب ملا ملو کر کے اپنے احساس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لیکن عربی کے اندر یہ کمزوری نہیں. عربی کے اندر خود اتنے الفاظ ہیں کہ وہ اپنے پورے احساس کو عربی کے اندر بیان کیا جا سکتا ہے. تو عربی خود ایک اپنے آپ کے اندر کمال تھا اپنے احساس کو بیان کرنے کے لیے، اور اوپر سے آپ کی لینگویج بالکل سمپل کہ بات کو وہ لوگ سمجھ سکیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ غیر جو عالم ہے وہ زیادہ اچھے سے ہمارے ہم وطن بھائیوں کے اوپر جو اردو اور عربی کو نہیں جانتے ان کے اوپر بہت اچھی طریقے سے کام کر پاتے ہیں. حالانکہ وہ اہل اکثر و بیشتر نہیں ہوا کرتے، کچھ ہیں بھی، میں سب کو نہیں کہہ سکتا. تو یہ کیونکہ میری کلاس کے اندر میں جان رہا ہوں کہ کئی ہماری بہن علماء ہیں، عالم ہیں، تو آپ جب بھی جہاں کے خطاب کرنے جائیں تو جو سامعین ہے اس کی لینگویج میں بات کریں، ان سے بیٹھ کر کے الگ سے بات کریں، سمجھ لیں کہ ہاں یہ بھاشا میں ان کو بات سمجھ میں آتی. اس بھاشا میں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے نہیں گئے، ہمیں تو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے گئے. ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہونا چاہیے کہ کیسا بیان کیا، کیسی اس کی جو تھی فصاحت اور بلاغت تھی، کیا عربی کے الفاظ استعمال اور اردو کے الفاظ استعمال، نہیں، ہماری بات سمجھو. اور ویسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ رحمان کے اندر، اور رحمان اللہ رب العزت نے قیمتی چیزوں کا ذکر کیا. اللہ کے جو نام ہے اس میں سب سے پیارا نام دنیاوی اعتبار سے ہمارے لیے رحمان، اور رحمان علی العرش استویٰ، کہ وہ ہم کتنے بھی گنہگار ہیں اس کی رحمت ہمارے اوپر بنی ہوئی ہے. تو یہ صفت بہت پیاری اللہ رب العزت کیا رحمان. علم القرآن، جو نعمتیں اللہ نے دی اس میں سب سے بڑی نعمت قرآن. خلق الانسان، اور جتنی مخلوق پیدا کی اس میں بہترین مخلوق انسان. خلق الانسان علمہ البیان، اور انسان کے اندر جو سب سے قیمتی چیز دی وہ بیان کرنے کی صلاحیت. چل تو بیان کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام نے بات رکھی کہ میں ایسی گفتار مجھے عطا فرما اللہ کہ وہ میری بات سمجھ سکے. اس میں بھی ہم سے ایک غلطی ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ میرا رتبہ سمجھ سکے، میرا علم سمجھ سکے. یہ ہماری نہیں ہونا چاہیے، ہماری بات سمجھ سکے. اس بار کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں اور اس کو دلیل پہ دلیل دینا ہم نے شروع کر دیا، یعنی مناظرہ ہو رہا ہے. تو مناظرے میں ہم مناظرہ تو جیت جاتے ہیں. مناظرہ کوئی ہم سے کر رہا ہے کسی بھی میٹر پہ، کسی بھی موضوع پر، تو ہم مناظرہ تو جیت جاتے ہیں کیونکہ علم ہے. لیکن ہم مدعو کا ہار جاتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے. ہمیں مدعو کو نہیں ہارنا ہے، مناظرہ ہار جائیں کوئی دقت نہیں. یہ ایک ضمن میں نے بات رکھا کہ اس بات کا بھی ہم خیال رکھیں. تو میرا نبی مکرم موسیٰ علیہ السلام نے جو 3 بات رکھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی لکنت کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. یہ ذاتی طور پر یہ دعا تھی، یہ ڈیمانڈ تھی. باہر سے کیا چیز چاہیے تھی؟ باہر سے، اور میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک وزیر بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر لے. باہر سے جب ہم کو یہ کوئی کہے کہ آپ کو
اندور کے اندر اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے اور انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے کہ وہ اپنی ماں باپ کے اوپر ظلم نہ کریں، بیوی بچوں کے اوپر ظلم نہ کریں، اپنے آپ پر شراب جوا کھیل کر کے ظلم نہ کریں. یہ کام آپ کو کرنا ہے. تو ہمارے سامنے ہمارے ذہن میں فوراً کچھ ڈیمانڈز آتی ہے کہ منتھلی پیمنٹ کتنا رہے گا، یا ہمارے پاس پیسے دے دو آپ اتنے، یا کوئی خزانہ ہمارے ہاتھ لگ جائے سونے چاندی کا. سب سے پہلے بات یہ آئے گی. دوسری بات یہ آئے گی کہ ہمارے لیے سینٹر چاہیے، مسجد چاہیے، مدرسہ چاہیے، بغیر اس کے کیسے کام کریں گے؟ یہ تو بہت ضروری ہے. کام کیسے ہوگا اس کے لیے؟ تیسرا آتا ہے ہمارے کہ ہمارے پاس کوئی پاورفل آدمی چاہیے، کوئی پکڑ والا آدمی چاہیے کہ کوئی دقت آئے تو وہ پکڑ والا آدمی ہو ہمارے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کوئی نئے نہیں تھے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پہلے ہی فرما دیا کہ ہم نے تمہیں چنا ہے اور تمہیں کمپلیٹ کیا، تربیت کیا. موسیٰ علیہ السلام نے جو بات رکھی ان سب کو، جبکہ یہ سب یہ اسباب ہیں، لیکن ان کو ترجیح نہیں دی موسیٰ علیہ السلام نے. کس چیز کو ترجیح دی؟ موسیٰ علیہ السلام نے افراد کو ترجیح دی کہ یہ سب اگر دولت بھی ہو اور افراد نہ ہو آپ کے پاس، صحیح کام کرنے والے لوگ نہ ہو، صحیح ایمان والا بندہ نہ ہو، تو دولت اور سینٹر ہے آپ کے پاس، مسجد ہے، مدارس ہے، لیکن وہ ہی نہیں، اس کے اندر کام کرنے والا نہیں، افراد نہیں. تو یہ ساری چیزیں افراد کے اندر ہی ہوا کرتی ہیں، لیکن افراد کے اندر اگر وہ ایمان نہیں ہے تو وہ کوئی کام کی چیز نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسباب نہیں مانگا. اسباب میں سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ افراد ہوتی ہے، اور افراد مانگا. اور افراد کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ اگر افراد، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم کام کرنے کے لیے نکلے تو سب سے پہلے اپنا ساتھی مانگے، افراد مانگے، اور افراد مل جائے تو ان کی قدر کریں. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم قدر نہیں کر پاتے ہیں. شیطان ہم کو اس طریقے سے بگلاتا ہے کہ افراد بہت قیمتی مل گئے لیکن ہم ان کی قدر نہیں کر رہے. اور قدر کرنے کے تعلق سے مکہ کے سردار لوگ آ کر کے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہم آپ سے بات کریں گے اور یہ غلام قسم کے لوگ اور یہ بکری کے چروائے وغیرہ وغیرہ یہ لوگ آپ کے آس پاس بیٹھ رہے تھے، ان کو ہٹائیے، ہم پھر آپ سے بات کریں. نبی مکرم نے کیا کہا؟ نہیں، میں ان کو نہیں ہٹا سکتا. یہ افراد کی قدر. اور اللہ رب العزت نے بھی وہی نازل کیا کہ جو صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں آپ کی نظریں ان پر سے نہیں ہٹنا چاہیے. تو افراد قیمتی ہے. دولت آپ کے سامنے سینٹر ہو، مسجد مدرسے یا پکڑ ہو نہ ہو، سب سے اہم چیز ہے افراد. اور ہر آرگنائزیشن کے کامیاب اور ناکامیاب ہونے کے پیچھے جو اصل چیز ہوتی ہے وہ افراد ہوتی ہے. اگر افراد اچھے مل گئے آپ کو تو کام. اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افراد جو ملے تھے وہ کتنے قیمتی، اور نبی مکرم نے ان کو سوارا بھی تھا. نبی مکرم نے آپ کی تربیت بھی کی تھی، افراد کو تیار بھی کیا تھا ویسا. تو یہاں سے ہم کو ایک نکات ملی کہ ہم افراد کو مانگیں اور اندر سے رب اشرح لی صدری، دل کا قصادگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کام کی آسانی اللہ سے مانگے، اللہ کے ہم مددگار رہے، اللہ کے محتاج رہے. اور ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی، اور زبان کی لکنت کے کھولنے کی بھی اللہ سے دعا کریں کہ ہم ایسی زبان ہم کو اللہ رب العزت عطا فرما کہ ہم لوگ کو بات کریں اور وہ ہماری بات کو سمجھ پائیں. اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ جب بھی ہم کام کرنے جائیں، بات کرنے جائیں، تو ہم وہ لینگویج کو استعمال کریں جو ہمارے مدعو کی، ہمارے سامنے والے کی لینگویج. اور باہر سے ہم افراد کو مانگے کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھے افراد عطا فرما، اور جب افراد عطا فرما دے تو ہم ان کی قدر کریں. اب اس کے بعد جب یہ چیز دے دیا اللہ رب العزت نے یا دعا کیے، تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہنا تھا کہ ہاں اگر یہ چیز مجھے مل جاتی ہے تینوں تو پھر میں جاتا ہوں، پھر میں قرآن کو سمجھاؤں گا اور وہ پوری بات رکھوں گا اس کے سامنے. ایسا نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام بڑی بات یہ کہتے ہیں تاکہ ہم تیری بکثرت تسبیح کریں. 33 نمبر آیا 33. کیوں ایسا کہا؟ تاکہ ہم تیری بکثرت تسبیح کریں. بہت دیر تک میں اس آیت میں رکا رہا کہ یہ کیوں کہا آپ نے. اس کا تو بہت تفصیل بھی میں نے دیکھا اور بھی دیکھوں گا انشاءاللہ، آپ لوگ بھی دیکھیے گا. اللہ بہتر جانتا ہے. بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ
ہم کیا سمجھا پائیں گے کسی کو؟ نہ ہم ہدایت دے سکتے ہیں، ہم تو صرف اللہ کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں، اور ہدایت اللہ دے گا، اور توفیق بھی اللہ نے دینی ہے، ہدایت بھی اللہ نے دینی ہے۔ ہم تو صرف تیری تسبیح کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہم سے یہ کام لے لیا، ہم اس لائق بھی نہیں۔ کیا اسلوب ہے؟ تاکہ ہم تیری باکثرت تسبیح کریں۔ ہم پیغام تو پہنچا دیں گے، لیکن ہدایت کا دینا، دل کا نرم کرنا، بات کو سمجھوا دینا، دل میں اپیل کر دے، وہ سب تیرے اختیار میں ہے۔ ہم تیری تسبیح کریں گے اللہ، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں، اور ہم تجھے بکثرت یاد کریں گے۔ ہاں، ہمارا یہی کام ہے کہ ہم ہر کام میں اللہ رب العزت کو یاد رکھیں۔ جو بھی کام کر رہے ہیں، اس کام میں اللہ کا کیا حکم ہے، اس کام میں نبی کا کیا حکم ہے، یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا، اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، اور جو کام کر رہے ہیں اس کام میں اللہ کا کیا حکم ہے اس کو یاد رکھنا، یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ اور ہم تجھے بکثرت یاد کریں گے، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے، اور اصل تو دیکھنے والا آقا تو ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، بے کثرت دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 36۔ اس اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو کچھ تو نے مانگا تجھے دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ایسی نیت ہماری ہو جائے کہ ہم اس کو اپنا کام سمجھ لیں، ہمارے اوصاف ویسے ہو جائیں کہ ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، اور کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ پکڑو سانپ کو، پکڑ لیے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، یقین ہو جائے ہمیں، ہمارے اوصاف ویسے ہو جائیں، قرآن و حدیث کے اوپر ہم خود عمل کرنے والے ہو جائیں، ہے نا، پھر اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ سینے کے کھلنے کی، اور زبان کے ٹھیک ہونے کی، اور کام کے آسان ہونے کی، اور پھر ہم ساتھی مانگے تو اللہ کیا کہا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کہا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ تو ساتھی مانگے۔ بہنوں، کئی بہنیں یہاں پر ہیں جو ابھی دعوت کا کام کرنا چاہتی ہیں، دین کا کام کرنا چاہتی ہیں، اور ان کو ساتھی کی ضرورت ہے، مطلب نکاح نہیں ہوا، خوب دعا کریں اللہ سے، اپنی اصلاح کرنے کے بعد اپنے اندر اوصاف پیدا کریں، اور اوصاف پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تو دعا قبول کرتا ہے، ہر حال میں دعا قبول کرتا ہے۔ اور پھر مرد حضرات بھی مرد دعا مانگے کہ ایسا اللہ ساتھی عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 دیکھتے ہیں، اور البتہ تحقیق ہم تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کر چکے ہیں، جب ہم نے تیری ماں کے طرف وحی الہام کیا تھا جو وحی کی جاتی ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے پہ واپس آ گئے۔ قرآن کا آپ کئی طریقے کا اسلوب دیکھیں گے جو دوسری کتابوں سے بالکل الگ ہے۔ جب جیسے کوئی رائٹر کوئی کتاب لکھتا ہے تو الگ الگ موضوع کی الگ الگ کتابیں ہوتی ہیں، یا الگ الگ موضوع الگ الگ لکھے جاتے ہیں۔ جیسے سائنس ہے تو سائنس، پھر میتھس، پھر جغرافی، پھر الگ الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اس طریقے سے کوئی دین کی کتاب بھی لکھے گا تو نماز کے پورے مسائل ایک طرف، پھر حج کے، پھر زکوٰۃ کے ایک طرف، پھر طلاق کا ایک طرف، پھر الگ الگ مسائل ایک ہی جگہ میں لے آتے ہیں۔ لیکن قرآن کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، قرآن سارے مسائل کو مکس کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ چل رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کئی جگہ الگ الگ، نماز کا کئی جگہ الگ الگ واقعہ، آخرت کے بارے میں کئی جگہ، رسالت کے بارے میں کئی جگہ، توحید کے بارے میں ہر رکوع میں۔ کیا وجہ؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پاس کم وقت ہے، ہم ایک رکوع پڑھنے کے لیے بیٹھے تو ہمارے سامنے توحید، آخرت، رسالت بھی آ گئی، احکام و مسائل بھی آ گئے، اللہ رب العزت کا ڈر بھی آ گیا، آخرت، جہنم، جنت کا واقعہ بھی آ گیا، تو وہ ایک رکوع میں ہی ہم ریفریش ہو جاتے ہیں۔ اور بھی کیا کیا حکمت ہے ہمارا رب بہتر جانتا ہے۔ انبیاء کے واقعات الگ الگ اگر آتے ہیں تو الگ الگ جگہ الگ الگ میسج دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں بالکل میسج الگ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جب جنت کا اللہ ذکر کرتا ہے تو جہنم کا بھی ذکر فوراً کرتا ہے، اچھے لوگوں کا ذکر کرتا ہے تو برے لوگوں کا بھی ذکر فوراً کرتا ہے۔ ایسے کئی اسلوب قرآن کے اندر ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی 40 سال کی عمر کی بات چل رہی تھی، اچانک بچپنے کی بات آ گئی۔ کیا وجہ ہے؟ ویسے خود آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ رب العزت کیا بیان کر رہا ہے یہاں پر۔
موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں جانا ہے دعوت دینے کے لیے. فرعون ایک سرکش بادشاہ اور جو ان کا بھی دشمن ہے, اور ان کے سامنے اللہ رب العزت پہنچا رہا ہے. کتنی حکمت بھری باتیں ہیں, ایک ایک سینٹنس میں اگر آپ غور کریں تو عقل حیران ہو جائے گی. وقت ابھی ہے ہمارے پاس, کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. البتہ تحقیق ہم تجھ پر ایک اور بار پہلے بھی احسان کر چکے ہیں. جیسے آپ ہم سے یہ دعا مانگے کہ ہمیں بھائی چاہیے اور وہ ہماری نبوت کا ساتھی بن جائے, اس کے طرف بھی وہی آنا چاہیے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی وہی کر دیا. اور ایک حدیث میں ملتا ہے, عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم حج کرنے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص نے بڑے یقین کے ساتھ یہ کہا کہ سب سے فائدہ مند بھائی کون ہے, یہ میں جانتا ہوں اللہ کی قسم. تو سب لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی بات یہ کہہ رہا ہے. تو کہا کہ کیسے؟ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کا بھائی جو تھا, بھائی موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہے ہارون کے لیے ان کا بھائی جو تھا وہ سب سے زیادہ فائدہ مند رہا, کیونکہ انہوں نے ان کے لیے نبوت کی دعا مانگی. اور انبیاء بھی اپنے بچے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا بچہ عطا کر جو اس کام کو آگے چلائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کو مانگا کہ یہ میرا بھائی میرے ساتھ میں کام کرے. تو البتہ یہاں دیکھتے ہیں, اور البتہ تحقیق ہم اس کے پہلے بھی, ہاں جو تم نے مانگے ہو یہ دعا یہ تو دیے ہیں, اس کے پہلے بھی ہم نے احسان کیے ہیں. اب جبکہ یہ احسان نظر نہیں آئے گا, جو آگے بات آپ سننے والے ہیں یہ احسان نظر نہیں آئے گا, یہ ایک حادثہ نظر آئے گا. اور یہاں ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ حادثہ نہیں ہے, یہ احسان ہے اللہ کا. جو آپ کی اور میری زندگیوں میں جو احسان ہوئے ہیں, حادثے ہوئے ہیں, وہی حادثوں نے آج ہمیں اس قرآن سے جوڑا ہے. دیکھتے ہیں کیا حادثہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. جب ہم نے تیری ماں کی طرف وہی الہام کیا جو وہی کی جاتی ہے, یہ کہ تو اس موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر پھر اسے, یعنی اس صندوق کو دریا میں ڈال دے, پھر دریا اسے ساحل پر لے جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک خاتون, ایک ماں اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر کے اور پانی کے حوالے کر دے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا. لیکن کیسے کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے الہام کیا تھا تیری ماں کی طرف, یہ احسان کیا تھا. شروعات یہاں سے ہوئی تھی. اصل میں کیوں ایسا ڈالا گیا, اس کے پہلے آپ پڑھ چکے کہ موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے تھے اس دور میں فرعون جو بادشاہ تھا اس نے یہ اعلان کروا دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر یعنی مسلمانوں کے جو بھی اولاد پیدا ہوگی, لڑکا ہوگا اس کو قتل کر دو, لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو تاکہ وہ ہماری خدمت کریں. جب لوگوں نے اس کو آ کر کے بتایا کہ سارے لڑکے مر جائیں گے, صرف لڑکیاں مر بچیں گی, پھر بنی اسرائیل ختم ہو جائے گی, تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا, ہمارے نوکر کون رہیں گے؟ تو پھر اس نے اعلان کیا کہ 1 سال کے بچوں کو زندہ چھوڑو لڑکوں کو, اور 1 سال کے لڑکوں کو ختم کرو. یعنی 2021 یعنی جو سن چل رہا ہے, جو سال چل رہا ہے, اس سال کے بچوں کو زندہ چھوڑ دو, 1 سال کے بچوں کو لڑکوں کو اور دوسرے سال کے لڑکوں کو قتل کرو. تو جس سال کے لڑکوں کو زندہ چھوڑنا تھا اس سال میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے, 3 سال بڑے ہیں آپ سے موسیٰ علیہ السلام سے. اور جس سال میں موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا اس سال میں یہ اعلان تھا کہ لڑکا جو بھی ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا. یہ تدبیر کس کے طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ نے ہی خواب دکھایا تھا. اور انہوں نے جو لوگ وہاں پر علماء آئے تھے ان کے دور کے, ان کے زمانے کے جو جوتشی وغیرہ آئے تھے, انہوں نے جو تدبیر کی تھی یا اس تعبیر کی تھی, اس خواب کی تعبیر کی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا, یہ سب پلان اللہ کی طرف سے کہ ایسا دور رہے گا اور اس کے دور میں مجھے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا اور زندہ رکھنا ہے. قدرت دیکھیے آپ اللہ رب العزت. تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ میری قدرت ہے. جو تم فرعون کے پاس جا رہے ہو, پہلی بار نہیں جا رہے ہو فرعون کے پاس, اس کے پہلے بھی ہم نے تم کو ایسی مصیبت میں زندہ رکھا تھا کہ لوگوں نے کاٹنے کا حکم دے دیا تھا, ڈھونڈا جاتا تھا لڑکے پیدا ہو اور اسے قتل کر دیا جاتا تھا, اور عورتوں کے اوپر بھی نظر رکھی جاتی تھی کہ کون سی عورت پریگننٹ ہے. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اندر ایسا صفت رکھی کہ یہ پریگننٹ ہے, یہ پتہ ہی نہیں چلا, پیٹ نہیں دکھا, وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ پریگننٹ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہو گئی تو اللہ رب العزت نے الہام کیا ان کی ماں کے اندر, جبکہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو جو ہے پانی کے اندر ڈال دے اور وہ پانی میں بہہ کر کے چلا جائے, یہ دل ہی نہیں ہوتا ماں کا. لیکن اللہ نے جو الہام کیا تھا, جیسے یوسف علیہ السلام کو بھی الہام کیا تھا کنویں کے اندر, اور کنویں کے اندر جب ان کا الہام کیا کہ ہم تمہاری پرورش کریں گے, تسلی دی اللہ رب العزت, خوب تسلی آ گئی.
اور وہ واقعے میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس طریقے سے الہام دیا تو اللہ رب العزت نے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ٹوکری کے اندر یا صندوق کے اندر رکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں چھوڑ دیا. کب چھوڑا؟ 2-3 مہینہ آپ نے آپ کا دودھ پیا، اور اس کے بعد یہ حادثہ ہوا کہ کوئی فرعونی اس گھر میں آنے لگا تھا، تو وہ ڈر کے مارے رسی چھوٹی اور چھوڑ دی گئی، اور وہ پانی سے بہہ کر کے اور کہاں پہنچ گئے؟ جہاں پر فرعون کی بیویاں یا وہاں کی خواتین نہایا کرتی تھی، اس طرف وہ پانی میں تیرتا ہوا وہ صندوق پہنچ گیا. جب وہ صندوق وہاں پہنچ گیا تو اللہ فرماتا جسے میرے اور اس کا دشمن نے اٹھا لیا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے کہ اس صندوق کو میرے دشمن نے اور فرعون موسیٰ تیرے دشمن نے اس کو اٹھا لیا. کیا پتہ چلا یہاں سے؟ 2 بات. سب سے پہلا یہ کہ اللہ رب العزت اپنی شان بتا رہا ہے کہ میں اگر کسی کی پرورش کرنا چاہوں تو میرا بھی دشمن تھا، تیرا بھی دشمن تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام. ہم نے ان کے گھر میں تمہاری پرورش کی. جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں معمولی زبان کو اللہ رب العزت حرکت دلاتا رہتا ہے، دانت کی مجال نہیں ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اللہ رب العزت جب چاہے آپ کے اور میرے لیے کہ مجھے اس کی حفاظت کرنا ہے، پوری دنیا مل کر کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہی اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، میری دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں. اب کتنے ہی دشمن چاروں طرف لہرانے لگے، کتنے ہی دشمن ہو جائیں ساتھ میں. اور دوسری بات، وہاں پہنچانے کی کیا وجہ تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہاں پہنچانے کی کیا وجہ تھی؟ بظاہر ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اتنے خاص بندے کو، موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے کلام کرنے والے نیک بندے ہیں، نبی ہیں، ان کا بچپنا اللہ نے چھین لیا، ماں کی گود چھین لی، اور اپنی ماں سے ہٹا کر کے اللہ نے ان کو فرعون کے ہاں چھوڑ دیا، ایک بچے کے ساتھ ظلم کر دیا. بظاہر ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن حکمت کیا ہے اس کے پیچھے؟ غور کریں آپ. موسیٰ علیہ السلام اگر وہیں رہتے تو کیا سیکھتے؟ اینٹ بنانا، گارا بنانا، گھر بنانا، ایک غلاموں کی طرح زندگی رہتی. سوچ اور سمجھ کے اندر کیا بدلاؤ آتا؟ اللہ رب العزت نے طے کیا، اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کہ وہاں سے نکال کر کے مصر پہنچایا، ایک گاؤں سے نکال کر کے، اور وہ سورہ یوسف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا حکمت تھی. تو ہماری زندگی میں جو حادثے ہوتے ہیں بظاہر ہم کو ایسا لگتا ہے یہ بہت غلط ہو گیا، لیکن جب زندگی آگے بڑھتی ہے تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ویسا نہیں ہوتا تو آج ایسا نہیں ہوتا. جیسے میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، آپ لوگ بھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچیے کہ جو حادثے آپ کی زندگی میں ہو آج ہم اس کے بعد یہاں پہنچ پائیں، ورنہ ہم نہیں پہنچ پاتے. ہم نے دنیا سے دل لگا کر رکھے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے دنیا سے دل کو توڑ دیتا ہے، اور ٹوٹے دل میں رب بستا ہے. چلیں یہ دوسری بات ہے. تو جسے میرے اس کا دشمن نے پال لیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے گھر میں رکھا. کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ وہاں پہ راج پاٹ سکھانا ہے، بادشاہت کیسی کرتے ہیں یہ سکھانا ہے، کیونکہ آگے چل کر کے موسیٰ علیہ السلام نے پوری بنی اسرائیل کو چلانا ہے، پوری بنی اسرائیل کو سنبھالنا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ تدبیر کی، اور بظاہر ہم کو ایسا لگا کہ یہ نقصان ہوا. تو ہماری زندگی میں بھی کوئی نقصان ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ وہ حادثے جو تھے وہ ہمارے لیے نکھارنے کے لیے تھے، ہماری تربیت تھی وہ اللہ کی طرف سے. وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتا، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رحمان ہے. اس نے جو بھی ہماری زندگی کے اندر جو بھی حادثے کیے ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے کیے تھے. تو اسے میرے اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے اپنے طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی تھی. مطلب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت نے محبت ڈال دی تھی، جو ان کو دیکھتا تھا وہ ان سے محبت کرنے لگتا تھا. آسیہ علیہ السلام نے جیسی صندوق کے اندر ایک معصوم بچہ دیکھی، بے انتہا محبت ہو گئی، اور اس محبت نے جا کر کے فرعون کو بتائی. آسیہ علیہ السلام نے فرعون کو بتائی کہ یہ بچہ ہے اور یہ آپ کے بھی اور ہمارے کام آئے گا، کیونکہ فرعون کا بچہ نہیں تھا، اس کو اولاد نہیں تھی. وہ اپنے آپ کو تو رب کہتا تھا کہ میں دنیا کا بنانے اور چلانے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں، لیکن اپنے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکا، وہ ایک الگ میٹر ہے. تو
فرعون نے بھی یہ طے کر لیا کہ ہاں یہ اس کو، کیونکہ وہ بچے تھے اور پتہ نہیں چل رہا تھا نا کہ یہ بنی اسرائیل کا ہے کہ مصری کا ہے، سیل تو نہیں ہوتی نا مسلمان کا یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ فلاں ہے، تو انہوں نے رکھ لیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے حرام کر دیا دائی کو، مطلب دائی کی گود بھی حرام اور دائی کا دودھ بھی، کسی کا دودھ نہیں پینا ہے اور کسی کی گود میں سکون نہیں پانا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بادشاہ کے محل کے اندر رونا شروع کر دیا، پورا محل سر پہ اٹھا لیا۔ فرعون کو وہیں سمجھ جانا تھا کہ میں اپنے لیے اولاد پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی کی اولاد آ گئی ہے اسے دودھ پلانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اسے چپ کرا دینے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، میں مخلوق ہوں، خالق نہیں۔ لیکن جب غرور چڑھتا ہے دولت کا، شہرت کا، عزت کا، تو آدمی اندھا ہو جاتا، کوئی بھی وصیتیں اور نصیحتیں اس کے بازو سے گزر جاتی، اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کتنی بڑی عبرت تھی فرعون کے لیے، پریشان ہو گیا وہ، پورا محل موسیٰ علیہ السلام ذرا چھوٹے سے سر پہ اٹھا لیا، نہ اس قدر رو رہے ہیں، ایک سے ایک دائن کو بلایا جا رہا ہے، وہ گود میں لے رہی ہیں، گود نہیں پسند آ رہی، نہ دودھ پینے کو تیار ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی تدبیر۔ پھر کیا کیا اللہ نے؟ اور یہ کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کی جائے، تو اللہ رب العزت نے یہ طے کیا تھا، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش ہوئی تھی بچپن میں، جب چاروں طرف دشمن کے گھیرے تھے اور لڑکوں کو پکڑ کر کے زندہ کاٹ دیا جاتا تھا، اس دور میں بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہماری نظروں کے سامنے تم پروان چڑھ رہے تھے فرعون اپنے دشمن کے گھر، اب پھر تم جا رہے ہو اور وہ تمہارا دشمن ہے اور ہم پھر تمہیں سرخرو کریں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیں آپ نے واقعے کو کیوں لایا گیا، اور بھی کیا کیا عبرت ہے، جتنا آپ پڑھیں گے، جتنی تفسیر پڑھیں گے اور عقل حیران ہوتے جائے گی کہ کیوں جوانی کے بعد بچپن کا واقعہ آیا ہے۔ اور دیکھیں جسے تیری بہن چل رہی تھی، اب وہ دیکھیں بہن کا معاملہ، جب تیری آیت نمبر 40، جب تیری بہن چل رہی تھی تو کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں اس کا بتاؤں جو اس کی کفالت کرے، پھر میں نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا ذکر آتا ہے قرآن کے اندر، اور بھی جگہ بات کا نہیں آتا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، تو ان کی ماں نے بہن کو یہ کہہ دیا تھا کہ پیچھے پیچھے جا کے دیکھتے رہنا، چھپ چھپ کر کے یہ ٹوکری کہاں جاتی ہے، یہ صندوق کہاں جاتی ہے۔ تو بہن دیکھ رہی تھی کہ یہ ٹوکری وہاں جا کر کے، یہ صندوق وہاں جا کر کے، اور وہ رانیوں کو مل گئی اور رانی نے راج گھرانے میں لے کے چلا گیا اور موسیٰ وہاں پہ رو رہا ہے، تو یہ بچی بھی وہاں پہ پہنچ گئی، اور پہنچنے کے بعد کہتی ہیں کہ مجھے ایک دائن کے بارے میں پتا ہے، شاید کہ یہ اس کا دودھ پی لے اور اس کی گود میں خاموش ہو جائے۔ تو ویسی راج گھرانہ پریشان تھا اور ہر کسی دائن کو پکڑ کے لایا جا رہا تھا، عورتوں کو لایا جا رہا تھا جن کے بچے چھوٹے، تو انہوں نے سوچا چلو اس بچی کی بھی بات سن لیا جائے، تو بچی کی بات سنا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا۔ جیسی موسیٰ علیہ السلام کی، یہ ہے ہمارا رب، ایک بار ہم اس کی ذات پر یقین تو کر کے دیکھیں، اپنے رب کو پہچانے تو صحیح ہے، کیسا کفالت کرتا ہے، کیسی پرورش کرتا ہے، کیسے دشمنوں کے بیچ میں پالتا ہے۔ جب تک اس کی ذات پر یقین نہیں ہوگا، جب تک اس کی ذات کی دعوت کیسے دیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں جا کر کے خاموش ہو گئے، دودھ بھی نوش فرما لیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے، مطلب ماں واپس مل بھی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی راج گھرانے میں پرورش ہو رہی ہے، ماں اپنے گھر آ گئی، دودھ پلا کر کے چھوڑ دیا کرتی تھی، پھر وہ جا کر کے راج گھرانے میں رہا کرتے تھے اور وہاں پہ اب پروان چڑھ رہے ہیں، اب راج گھرانے کے اندر رہ کر کے، کیونکہ ایسی جگہ میں رہ کر کے ہی وہ سا کام سیکھا جا سکتا ہے نا، کتابوں سے تو راج کیسے کرنا ہے، لوگوں کے اوپر شاسن کیسے کرنا ہے، لوگوں کو کس طریقے سے کمانڈ کرنا ہے، کتاب پڑھ کر کے تو نہیں سیکھا جا سکتا۔ تو وہاں جا کر کے، اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام نے بھی مصر کے بادشاہ کے گھر میں جا کر کے اللہ نے وہاں پناہ دی اور وہاں پہ انہوں نے اس کام کو سیکھا۔ اور تو نے ایک شخص کو قتل، اب جب وہاں جوان ہو گئے تو جوان ہونے کے بعد کا بھی ایک حادثہ اللہ رب العزت نے یاد دلایا کہ وہی قبطی اور مسلمان جو آپس میں لڑ رہے تھے بنی اسرائیل،
تو انہوں نے ان کو الگ کیا اور ایک ہاتھ لگ گیا. تو یہ حادثاتاً طور پر جیسے ہم گاڑی چلا رہے ہیں اور سامنے آ گیا اور ٹکرا گیا، بس مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، تو یہ حادثہ